الرفیق سینٹرل لائبریری میں بچوں کو خوبصورت انداز میں ویڈیو لیکچر دیے جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بگ بینگ تھیوری اور بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائس بنائی جا چکی ہے جس کی مدد سے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصی تک کا سفر کیا بلکہ ساتویں آسمان تک پہنچے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ حد کہ جس کے آگے جناب جبریل علیہ السلام کے پر بھی چل جاتے ہیں۔ دوستو، سائنس کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا، لیکن زمین پر بہت کم وقت گزرا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار تھے اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا، یعنی وقت تھم گیا۔ سائنسی نقطۂ نگاہ کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی سمت میں 46.5 بلین نوری سال ہے، جسے بڑی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہے تو یہ 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ گئی۔ یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فاصلہ بہت کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا اقتباس براق کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا ہے جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنے کھر کو اس کی حد کے برابر فاصلے پر رکھتا ہے، جبکہ براق کے لفظی معنی پر یعنی بجلی کی سی تیزی ہے، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے۔ دوستو، واقع معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے ملاقات کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تش لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تش میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ دوستو، غیر مسلموں نے واقع معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وام ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں جا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہیں جو کہ سورہ معراج سے لی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقع ہو، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گی، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھولنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا
اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بناتی ہے۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اس سوال پر کھڑے ہیں کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے۔